کل بھی روکنے کی کوشش کی گئی تھی، آج بھی روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسجد سے دور ہو جائے، میناروں کی بلندیوں کی جو عظمتیں ان کے سینوں میں ہیں کسی طرح سے ختم کیا جائے، منبر و محراب کی جو عزت ان کی نظروں میں ہے کسی طرح سے ختم کیا جائے، جان دینے کا جو جذبہ ان کے بچوں میں ہے، ہزاروں تحریکیں چلانی پڑے تو چلا لو، لیکن غلامان محمد کو روکا جائے۔ کل بھی روکنے کی کوشش کی گئی تھی۔ امیہ بن خلف کے غلام بلال کے صورت میں جب امیہ بن خلف کو پتا چلا کہ بلال نے محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، مظالم کے پہاڑ توڑے گئے، ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے، بلال اپنی بولی بدل لو، زبان سے جو کلمات نکل رہے ہیں اسے روک لو۔ زمین پر گھسیٹا گیا، پتھر پر گھسیٹا گیا، لیکن پرعزم تھے بلال، پائے استقلالی میں جنبش پیدا نہ ہوئی۔ اس پریشانی کے عالم میں بھی حضرت بلال کی زبان پہ احد احد کا نعرہ تھا، ایک خدا کا نعرہ تھا، رب کے ربوبیت کا اعلان کر رہا تھا، ایک خدا ہونے کی گواہی دے رہا تھا، محمد رسول اللہ کی رسالت کو تسلیم کر رہی تھی، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہی تھی۔ بلال اپنی زبان کو روک لو، بلال اپنے آپ کو سنبھال لو، بلال اپنے آپ کو کنٹرول کر لو۔ اس وقت بلال نے بزبان حال یہی جواب دیا تھا، اے امیہ بن خلف، جسم کا مالک تو ہے، جتنا چاہو مار لو، لیکن میری زبان پر صرف ایک خدا کا نام آئے گا، رسول اللہ کا نام آئے گا، اس لیے کہ جسم کا مالک تو ہے، دل کو میں نے محمد رسول اللہ کوشش کی گئی تھی، آج بھی روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بلال عشق میں ڈوب گئے، سزا دی گئی، پتھر پہ گھسیٹا گیا، نبی تک یہ خبر پہنچی۔ آقا فرماتے ابو بکر سے، ابو بکر کہو بلال کی کیا حالت ہے؟ حضرت ابو بکر کہتے یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ حکم دیں تو میں بلال کو آزاد کر دوں۔ اللہ اکبر۔ نبی فرماتے ابو بکر بلال کو خریدنے میں مجھے بھی شامل کر لو، بلال کو خریدنے میں مجھے بھی شامل کر لو۔ وہ غلام کتنا قیمتی ہوگا جس کے خریدار خود نبی ہیں، وہ غلام کس قدر خوش نصیب ہوں گے جن کو خریدنے والے کوئی اور نہیں، وہ ہیں جن کو اللہ نے ساری کائنات کا مالک بنایا، جہاں تک کہ رب ذوالجلال نے جس نبی کو جنت کا مالک بنایا ہے وہ بلال کو خرید ہے۔ تیری شان پہ میں قربان جاؤں اے بلال، آپ کی یہ شان کیا آپ کے خریدار شہنشاہ دو عالم ہیں، تاجدار انبیاء ہیں۔ ابو بکر جب گئے کہا کہ امیہ بن خلف بتاؤ غلام کی قیمت کیا لوگے، غلام کی قیمت کیا لوگے؟ امیہ بن خلف نے کہا کہ ابو بکر آپ ایک مائناز ہستی ہیں، اس غلام کی کیا قدر و منزلت ہے آپ کی نظر میں، اس کا کیا کرو گے؟ یہ تو کالا کلوٹا ہے، دیکھنے میں بھی یہ اچھا نہیں لگتا، غلاموں کی صورت اچھی نہیں ہوتی، اس غلام کو تم کیا کرو گے؟ یہ کوئی کام کا نہیں۔ اس وقت ابو بکر کہتے یہ بتاؤ اس کی قیمت کیا ہے؟ جو قیمت اس نے بتائی دے دیا۔ ابو بکر نے بلال کی کلائی تھام لی، کہا چلو نبی کی بارگاہ میں، کہیے چلو مصطفیٰ کی بارگاہ میں، حبیب کونین کی بارگاہ میں بلال آ رہے ہیں۔
جیسے ہی بلال پہ مصطفیٰ کی نظر پڑی، اللہ کے حبیب نے بلال کا استقبال کیا۔ صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام، وہ دیکھیے بلال آ رہے ہیں۔ مصطفیٰ فرماتے میرے صحابیوں، وہ صرف بلال نہیں، اسلام کا ہلال آ رہا ہے، اسلام کا غلام بھی ہو، نبی کی بارگاہ میں اپنا دل بچھا دے، غلام ہونے کے باوجود وہ وقت کا امام ہوتا ہے، بلال ہونے کے باوجود بھی وقت کا شہنشاہ۔ اللہ اکبر۔ ہم نے دل تو رسول اللہ کو دے دیا، تو جتنے رسول اللہ کو دل دینے والے ہیں، غلامان مصطفیٰ ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا، اولاد کی خوشی میں ہم میلاد خانے کا اہتمام کرتے، لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، لوگوں کو اکترت کرتے ہیں، لوگوں میں خوشیاں بانٹتے ہیں۔ میرے یہاں بچے کا تولد ہوا ہے، عقیقے کا اہتمام کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا آپ عقیقے کا اہتمام مت کرو، شامیانے کا اہتمام نہ کرو، پنڈال کا اہتمام نہ کرو، لوگوں کو دعوت نہ دو، ہم یہ تقطعی نہیں کہتے، لیکن ہم اتنا ضرور کہنا چاہیں گے کہ جہاں پر آپ اولاد ملنے کے شکریہ میں میلاد خانے کا اہتمام کرتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، وہیں پر آپ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم بھی دے دیں، تاکہ آپ کا بچہ جب تک زندہ رہے ایک بھٹکے ہوئے کی شکل میں نہ رہے، غلام علی کی شکل میں دنیا میں باقی رہے۔ جہاں جہاں بھی لوگ بولے رسول اللہ کے فرمان کو پھیلائے، رسول اللہ کے دین کو پھیلائے، رسول اللہ کے تعلیم کی نشر و اشاعت کرے۔ اس لیے میرے ملت کے نوجوانوں، آج ہمارے سامنے اگر کوئی ہتھیار ہے حالات سے ٹکرانے کا، تو صرف ایک ہتھیار ہے، وہ ہتھیار ہے ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں، ہم اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دیں۔ صرف یہ نہیں کہ اپنے بچوں کو ہم انگریزی پڑھائیں، ہندی پڑھائیں، میتھمیٹکس پڑھائیں، نہیں، ہم اپنے بچوں کو قرآن کی بھی تعلیم دیں، احادیث رسول کی بھی تعلیم دیں، ہم اپنے بچوں کو تعلیمات اسلام سے روشناس کریں۔ اس لیے کہ جب ہم اپنے بچوں کو تعلیمات اسلام سے روشناس کریں گے تو یہ بچے کل ہو کر نہیں بنیں گے، غلام علی بنیں گے، غلام حسین بنیں گے، اور ان کی زبان سے بد کلامی نہیں، کسی کے لیے گالیوں کے الفاظ نہیں نکلیں گے، دکھ بھی دے گا، کوئی تکلیف بھی دے گا، ظلم کا پہاڑ بھی توڑے گا، تو اپنے ہاتھ کو اٹھا کر رب کی بارگاہ میں کہیں دعا کرے گا، اے میرے مولا، ہم جس دین کا پابند ہیں وہی دین کا پابند بنا۔ کے نوجوانوں، دین کو سمجھنے کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا ضروری ہے، اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دینا ضروری ہے۔ آج ہمارے بچے، ان کے دلوں میں رام نہیں ہے۔ ایک بچہ اگر مارا، تھوڑا جیسے جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، ایک جوان نے کسی کو مار دیا، شاید جانور بھی دشمنی بھلا دے لیکن انسان دشمنی نہیں بھلاتا۔ یہ نتیجہ نکل کر ہمارے سامنے کیوں آیا؟ اس لیے کہ ہم نے تو دکھاوے کے لیے بہت کچھ کر لیا، لیکن اسلام کی صحت کے لیے بہت کم کیا ہے، اسلام کی بقا کے لیے ہم نے بہت کم کیا ہے۔ اب ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، اب ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اب ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم یہ نہیں سمجھتے کہ بڑوں کی کیسی عزت کرنی ہے، بچوں پہ کس انداز سے دست شفقت رکھنی ہے، ہم یہ آج نہیں سمجھتے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں کسی کی بارگاہ میں جانے کی ضرورت نہیں، اسے بھی سمجھنے کے لیے ہم مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں چلیں گے، ہم اس نبی کی بارگاہ کے جانب لو لگائیں گے جس نبی کو رب ذوالجلال نے کائنات عالم کے لیے، امت مسلمہ کے لیے سرچشمہ حیات بنا کے بھیجا ہے۔ ذرا غور سے میری باتوں کو سنیے گا، توجہ کے ساتھ سنیے گا، ہاتھوں کو اٹھا کے کہیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت تشریف فرمائے۔
اللہ کے حبیب تشریف فرمائے۔ نبی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، سن رہے ہیں نا میری باتوں کو؟ غور سے سنیے گا اور 5 منٹ۔ نبی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، میرا بیٹا کہیں کھو گیا ہے۔ میرا بیٹا کہیں کھو گیا یا رسول اللہ، بتا دیجئے نا میرا بیٹا کہاں ہے؟ مصطفیٰ تشریف فرمائے، سن رہے ہیں میری بات؟ نبی تشریف فرمائے، بتا دیجئے نا میرا بیٹا کہاں ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سکوت اختیار کیا۔ اتنے میں ایک صحابی کہتے، جو شخص اپنے بیٹے کی تلاش میں آیا تھا، کہا اے بندے خدا، ہم نے آپ کے بیٹے کو پالانا باغیچے میں کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو کئی دن سے تلاش رہا تھا، بے چینی اس قدر تھی، ایک لمحہ کے لیے بھی دوری برداشت کرنے کا چھمتا نہیں تھا۔ جیسی ہی بیٹے کا ایڈریس ملا، اور جو صاحب اولاد ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ اولاد کے لیے کیسی محبت ایک باپ کے دل میں اللہ نے رکھی ہے، کیسی محبت ایک ماں کے دل میں اللہ نے رکھی ہے۔ باپ پریشان ہے بیٹے کے تلاش میں، جیسے ہی کہا کہ آپ کا بیٹا پالانا باغیچے میں کھیل رہا ہے کچھ بچوں کے ساتھ، اگر آپ اپنے بچے کے تلاش میں ہیں تو اس باغیچے میں جا سکتے ہیں۔ فوراً وہ شخص وہاں سے اٹھا، اسی جانب دوڑ پڑا۔ کچھ ہی دیر میں اللہ کے حبیب ایک صحابی سے کہتے جو شخص ابھی اپنے بیٹے کے تلاش میں آیا تھا، جاؤ اسے بلا لاؤ۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، غور سے سنیے گا میری بات۔ جاؤ اس شخص کو بلا لاؤ۔ نبی کی باتوں کو، نبی کا حکم جیسے ہی سنا، صحابی اٹھے، اس شخص کے جانب بڑھے، قریب جاتے ہی کہا کہ چلو تجھے نبی بلا رہے ہیں۔ بیٹے کے تلاش میں باپ نکلا ہے۔ ایڈریس مل جانے کے بعد اب کوئی چیز کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی مصطفیٰ کا حکم تھا، اس لیے وہ پلٹ گیا اور لوٹنے کے بعد سیدھے مصطفیٰ کے بارگاہ میں آیا، اپنی زبان میں کہا یا رسول اللہ علیہ السلام، بیٹے کی تلاش تھی، تلاش مکمل ہوئی، ایڈریس دے دیا گیا ہے، پتہ بتا دیا گیا ہے، اب ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے؟ ہمیں اپنے بیٹے سے ملنے دیا جائے۔ یا رسول اللہ، نور نظر ہے میرا، لگتے جگر ہے میرا، اس کی جدائی ہم برداشت نہیں کر سکتے، یا رسول اللہ بیٹے سے ملنے دیا جائے۔ مصطفیٰ فرماتے یہ بندے خدا، تمہارے بیٹے سے تمہیں کوئی ملنے سے نہیں روک سکتا۔ توجہ کے ساتھ سنیے، تمہارے بیٹے سے تمہیں کوئی ملنے سے نہیں روکتا، لیکن جانے سے پہلے ایک بات سن لو، جب تم اپنے بیٹے کے قریب جاؤ گے تو تمہارے بچے کے ساتھ بہت سارے بچے کھیل رہے ہوں گے، اس لیے جب تم اپنے بچے کے قریب جاؤ گے تو اسے بیٹا کہہ کے مت بلانا، نام کہہ کے بلانا۔ بہت دنوں سے تم اپنے بیٹے سے نہیں ملے ہو، دل کی جو کیفیت ہے وہ میں سمجھ سکتا ہوں، اس لیے جب تم اپنے بیٹے کے قریب جانا تو اس کا نام لینا، بیٹا کہہ کے مت بلانا۔ نبی مکرم سے وہ شخص پوچھتا ہے یا رسول اللہ، اپنے بیٹے کو ہم بیٹا نہ کہیں، باپ کو بیٹا کہنے سے روکنے کا کیا مطلب؟ نبی فرماتے جب تم وہاں جاؤ گے تمہارے بچے کے ساتھ کئی بچے کھیل رہے ہوں گے، اپنے بیٹے کو بیٹا کہو گے، کئی دن سے نہیں ملے ہو، تم اپنے بیٹے کو کلیجے سے لگاؤ گے، تم اس کی پیشانی کو چومو گے، ان کے ساتھ جو بچے کھیل رہے ہوں گے ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی یتیم ہو، جب وہ دیکھے گا تو ان یتیموں کا دل ٹوٹے گا، وہ بھی بارگاہ مولا میں تڑپ کر کہے گا اے میرے مولا، کاش آج ہمارا بھی باپ زندہ ہوتا، کاش آج ہمارا بھی باپ زندہ ہوتا تو ہمیں بھی بیٹا کہہ کے
اس لیے جب تم جانا تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے مت بلانا، اس سے بچوں کے سامنے زیادہ پیار مت کرنا۔ جیسے ہی وہ شخص کو یہ حکم دیا گیا، انہوں نے کہا ہاں حضور آپ جیسا کہتے ہیں میں ویسی ہی کروں گا۔ باہر اسلام تیری عظمت پہ میں قربان جاؤں۔ جہاں پر ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ آج جو چلا چلا کر مسلمان مسلمان بچوں کو آتنکواد کہتے ہیں، دہشت گرد کہتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم تو اس پیغمبر کے امت ہیں کہ جو یتیموں کا اتنا خیال رکھتے ہیں، تو وہ پیغمبر پوری انسانیت کا کتنا خیال رکھتے ہوں گے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، یہ ہمارے پیغمبر ہیں جو انسانیت کا درس دے رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں دنیا کو دکھانا ہے کہ انسانیت کیا چیز ہے اور انسانیت کیا چیز ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے کوئی کسی مذہب سے نہیں آئے گا، یہ سمجھانے کے لیے اسلام والا ہی آگے آئے گا۔ تاریخ کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے، انسانیت کو سمجھانے کے لیے کبھی سلطان محمد فاتح